انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان۔ تعالی جل مجدہ وعلا کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، جنہوں نے کچھ لمحے اس مبارک دن اور مبارک وقت اور مبارک مقام پہ حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آج اختصار سے گزشتہ مضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو چل رہا تھا اس کا ذکر ہوگا، اور انشاءاللہ ذی الحج کی جو 10 راتیں اور دن ہیں اس کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ رب العالمین نے خود فرمایا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ہم نے انہیں کچھ باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ان امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے بہت سی دعائیں کی ہیں، جس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا تذکرہ ہو جائے، اور چند ایک عقائد بیان فرمائے ان کا بھی بیان ہو جائے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ قوم ایک طرف تو ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتی تھی، دوسری طرف چاند، سورج، ستاروں کی عبادت کرتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، هل یسمعونکم اذ تدعون، پہلا سوال تھا جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ سنتے ہیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا، کیونکہ وہ بھی سمجھتے تھے یہ سنتے تو نہیں ہیں۔ دوسرا سوال تھا، او ینفعونکم او یضرون، کیا ان کے بس میں ہے کہ تمہیں نفع پہنچائیں یا نقصان پہنچائیں؟ جب یہ 2 سوال پوچھ لیے تو انہوں نے اس کے جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا، وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، اس لیے۔ اسی پر مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ ہم نے ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی سے سوال کیا کہ آخر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی کے بعد مرزا قادیانی کو کیوں نبی مانتے ہیں؟ تو اس نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے، جیسے انہوں نے کہا ہم بھی ویسا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی دلیل؟ اس نے کہا امتی نبی۔ میں نے کہا حضور نے نفی ہی امتی نبی کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ امتی نبی کوئی نہیں ہوگا، تم کہتے ہم امتی نبی مانتے ہیں۔ اس نے کہا بہرحال ہمارے باپ دادا کوئی پاگل تو نہیں تھے۔ کفر اور شرک کے پاس میرے پیارو دلیل کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ تو عقیدے کی باتیں ان سے پوچھیں، پھر اپنا عقیدہ بیان فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا عقیدہ بتایا، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، تمہارے معبودوں سے میں دشمنی کا اعلان کرتا ہوں اور رب العالمین سے دوستی کا۔ اب رب العالمین کی چند باتیں، چند اللہ کی قدرتیں عقائد کے اعتبار سے بیان فرمائیں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے
تو اسے بھوک یا پیاس لگے تو اس کے لیے رونا اسے کون سکھاتے ہیں؟ کون سکھاتے ہیں؟ اللہ سکھاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی سائنس ہے جو اس کو اپنی بات سکھا سکے؟ پھر جب اس کے منہ میں دودھ دیا جاتا ہے تو اس کو چوسنا کون سکھاتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پھر جب وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو اس کی ضرورت کے مطابق کھانے کے لیے اس کے منہ میں دانت کون بناتے ہیں؟ پھر اس کو نگلنا کون سکھاتا ہے؟ اس کو بیٹھنا کون سکھاتا ہے؟ اس کو چلنا کون سکھاتا ہے؟ اسے بولنا کون سکھاتا ہے؟ تو رب العالمین ہیں جو انسان کی ضرورتوں کو جانتے بھی ہیں اور پورا کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ دوسری بات فرمائی والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ ہی مجھے کھلاتے ہیں، اللہ ہی مجھے۔ میں نے ایک بندے سے کہا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا بچوں کی روزی سے فرصت نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا تم شام کو کیا لاتے ہو؟ اس نے کہا اتنی میری مزدوری ہے وہ لے آتا ہوں۔ میں نے کہا جو روپے تم لاتے ہو تیرے بچے اس کو کھاتے ہیں؟ کہتا نہیں۔ پی سکتے ہیں؟ کہتا نہیں۔ اس کا لباس بنتا ہے؟ اس کی ہنڈیاں پکتی ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا ان پیسوں کے عوض میں جتنی بھی تم چیزیں لاتے ہو وہ کھانے کی ہوں یا پینے کی ہوں تو بناتا کون ہے؟ بولتے نہیں۔ کون بناتے ہیں؟ اگر ساری دنیا والوں کے گھر یورو سے، ریال سے، ڈالر سے، روپے سے بھر دیں اور اللہ زمین سے غلے نکالنا بند کر دیں تو یہ روزی کام آئے گی؟ تم پیسے کما کے سمجھتے روزی کما رہے ہیں جو کسی کام بھی نہیں آتے۔ جتنی بھی آپ کی میری انسانوں حیوانوں کے کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، سانس لینے کے لیے ہوا ہے، رہنے کے لیے زمین ہے، پہننے کے لیے لباس ہے، وہ کون دیتے ہیں؟ اللہ ہی دیتے ہیں۔ وہ تو ہم کماتے نہیں ہیں، ہم تو کاغذ کے روپے کما کر سمجھتے ہیں میں روزی کما رہا ہوں۔ روزی تو اللہ دیتے ہیں، ہم تو محنت کرتے ہیں، مزدور ہیں، بس ہمارا کام صرف مزدوری کرنا ہے، روزی ہمارے ذمہ نہیں ہے، روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ تو فرمایا هو یطعمنی ویسقین۔ چوتھی بات فرمائی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا کون دیتے ہیں؟ اللہ ہی دیتے ہیں۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں اللہ نہ چاہیں تو شفا کیوں؟ ڈاکٹر بھی مخلوق، اس کا علم بھی مخلوق، دوائی بھی مخلوق، مخلوق اللہ کے امر سے کچھ کر نہیں سکتی۔ والذی هو یمیتنی ثم یحیین، میرا اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں میری موت ہے اور پھر مرنے کے بعد مجھے اللہ ہی زندہ کریں گے۔ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی بھی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ساتویں بات والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے امید ہے میرے رب قیامت کے روز جس دن حساب و کتاب ہوگا میرے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی معصوم ہوتا ہے
نبی معصوم ہوتا ہے لیکن بلند مقام کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے جس درجے کا مرتبہ اور مقام دیا ہے مجھ سے اس کا حق نہیں ادا ہوا، لہٰذا وہ اس کو بھی اپنی خطا محسوس کرتا ہے۔ اللہ اب دعا کی رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے فیصلہ کن علم عطا فرما۔ تو اس فیصلہ کن علم میں دو باتیں ہیں، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ 40 روز آگ میں رہ کر جب صحیح سالم نکلے تو فیصلہ، اور ایک فیصلہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بے شک تو ہوگا ساری زمین کا بادشاہ، پر میں تجھے بھی رب نہیں مانتا، تمہارے معبودوں کو بھی رب نہیں مانتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ میں ذکر کر کے فرمایا تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ دو نبیوں کا نمونہ ہمیں کہا، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہم ملت ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، ہمیں حضور کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام ایک اور دعا کر رہے ہیں، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والے لوگوں میں میرے تذکرے کو بھی قائم رکھنا۔ اس کا معنی شہرت نہیں ہے، توجہ فرمائیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں، یا اللہ میرے صدقات جاریہ کو جاری ساری فرمائے رکھنا، یہی کہتے ہیں نا، اللہ ہم سب کے لیے جاری فرمائے۔ قبروں میں چلے جائیں، کچھ ایسے اعمال ہوں جس کا ہمیں قبروں میں بھی ثواب ملتا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور اس امت میں 10 عمل ایسے ہیں، اس امت میں 10 عمل ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں، اور حضور نے بھی اسے اپنی سنت میں قائم رکھا۔ پھر کسی وقت اس کی عرض بھی کر دوں گا وہ 10 باتیں کون سی ہیں۔ دوسری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا تذکرہ باقی رکھنا، اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں بھی باقی رکھا ہے، اور 10 سنتیں بھی ان کی زندہ رکھی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جس بیت اللہ کو تعمیر کر کے دعا کی تھی، 4 دعائیں کی تھیں، اللہ نے وہ دعائیں بھی قبول کر کے بیت اللہ کو نسبت ابراہیمی سے آباد کر رکھا ہے۔ تیسری بات یہاں عرض کروں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ میرا تذکرہ باقی رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کے گرہ کو کھول دے۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے بن مانگے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا۔ اور ابراہیم مانگ رہے ہیں، ہم نے بن مانگے ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جہاں آج بیت اللہ ہے، اس کے پاس ظاہری طور پہ بے آسرا چھوڑ کے اللہ کے حکم سے چل پڑے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں کی۔ میں نے کہا آج ان دعاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پہلی دعا یہ کی تھی یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے دیں۔ دنیا میں جو امن مکے میں ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ دنیا کا کفر حیران ہے
اتنے لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اتنے لوگ جمع ہوں اور اس درجے میں لڑائی جھگڑے کے کوئی واقعات و حادثات نہیں ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے خلیل نے کی تھی، اور آج بھی اس کا اثر چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ دوسری دعا کی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بھی اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لینا۔ اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی بچائے رکھے۔ اللہ اکبر۔ یہ باقی سارے بت ہیں، اللہ ہی ہیں جن کی حقیقی عبادت ہے۔ مقصد عبادت بھی اللہ کی ہو اور رضا کی چاہت بھی اللہ کی ہو۔ عبادت بھی اللہ کی ہو اور اس میں خوشی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ عمل میں بھی اللہ کی رضا مقصود ہو اور نیت میں بھی اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اللہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ ان بتوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو میرے پیچھے چلا وہ تو وہ مجھ میں سے ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے نافرمانی کی، نافرمانی کسے کہتے ہیں؟ پیچھے نہیں چلا، کہا بھی نہیں مانا، میرے راستے پہ چلا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم جیسا کوئی بندہ ہو تو کیا کہتا ہے؟ اچھا تو میرے پیچھے نہیں چل رہا تو ہن مزہ چکھ لیں گے، ایسے ہی آگے نہیں؟ اللہ کے نبی بڑے رحمت والے ہوتے ہیں۔ اللہ ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے، تو اسے بھی کوئی ایسا بخشش کا بہانہ اس کے لیے بھی نکال دے، اور اس کے لیے بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول کے اسے بھی جہنم سے بچا لے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی اپنے پیروکاروں کے لیے یہ فکر ہے تو رحمت للعالمین، حضور کو اللہ نے مجسمہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ مجسمہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ حضور کا اپنی امت کے لیے کیا غم ہوگا۔ ایک بات سے آپ اندازہ لگا لیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ، ہر نبی کو اللہ نے کہا دعا کریں، میں جیسے کہو گے ویسے قبول کر لوں گا۔ ہر نبی نے اپنی دعا کا حق استعمال کر لیا ہے۔ جب مجھے کہا تو میں نے کہا میں یہاں نہیں کرتا، میں اس دعا کو حشر والے دن اپنی امت کے لیے محفوظ رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنا دے۔ ساری چیزوں کا آپ غم فکر کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ بیٹے کا امتحان پاس نہ ہو رہا ہو تو کتنے پریشان ہوتے ہیں، تھوڑا سا بیمار ہو جائے، کاروبار نہ ہو، کتنے پریشان ہوتے ہیں، جبکہ اصل پریشانی یہ تھی یہ نمازی نہیں ہے۔ ماں باپ کا غم یہ ہونا چاہیے اللہ اس کو نمازی بنا دے۔ جس کو اللہ نے اپنے در پہ جھکنا سکھا دیا اللہ اس کو سب کچھ دے دیں گے اور وہ لے بھی لے گا رب سے، اور جس کو اللہ کے در پہ جھکنا اور اس کے در پہ دامن پھیلانا آپ نے نہیں سکھایا، آپ نے اس پر کوئی رحم نہیں کیا۔ اللہ کا در اپنی اولادوں کو سکھا دو، دو باتیں اپنی اولاد کو سکھا دو،
اللہ کے در کے پہ جھکے بغیر کامیابی نہیں ہے، اور دنیا آخرت کی کامیابیاں رسول اللہ کی غلامی میں ہیں اور کہیں کامیابی نہیں ہے۔ ظاہری دنیا کی لش پش شہرت دولت مل جائے گی، کامیابی نہیں ہے، کامیابی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ دونوں باتیں سکھائیں گے اپنی اولاد کو، گھروں میں تذکرہ کریں گے۔ فرمایا ان کو نمازی بنا دے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ وہاں کون تھے جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک بیوی ہے اور ایک دودھ پینے والا بیٹا ہے۔ خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دے۔ آج دنیا میں اتنا مہنگا سفر کوئی بھی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ اور اتنا مشقت والا بھی کوئی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ حج کرنا ایڈا آسان نہیں ہے، اتنی مشقت اور اتنا خرچ۔ کل میں سفر پہ جا رہا تھا تو ایک مالی صاحب کو فون آیا، میں کسی بندے سے رابطہ کیا ہوا تھا، اب اس نے جواب دیا کوئی حج کا سلسلہ بن سکتا ہے۔ میں نے کہا اب تو لوگ بہت پیسے لیں گے، کوئی آخری وقت رہ گیا۔ اس نے کہا جتنے مرضی لے لیں۔ سبحان میرے پیارو، یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ دنیا کے آخری کونے سے مشقت سفر کی الگ، حج کی مشقت الگ، اور عجیب اللہ کی شان ہے، سب سے مہنگا سفر بھی یہی ہے دنیا میں، اور اتنے مہنگا سفر کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اسے مہنگا بھی کر دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے آڑے نہیں آیا۔ یہ مہنگا سفر بھی اس کے رکاوٹ نہیں بنا۔ یہ ہے قبولیت۔ ہزاروں سال گزر گئے، لیکن آج بھی اس دعا کا اثر نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو بار بار ادب سے اپنے گھر کی، اپنے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرماتے رہے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اگلی دعا کی نمبر بھول جاتا ہوں، خود بھی گن لینا۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ کہاں دعا کر رہے ہیں؟ جدھر ایک مشکیزہ پانی کا ہے، اس کے سوا پانی کا کوئی انتظام نہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ نقطہ سمجھے؟ جب اب مانگنا اس سے ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک ہے، تو پھر اپنی عقل سے کیوں مانگیں؟ اس کے خزانوں کو دیکھ کر مانگیں۔ ہم ساری زندگی اللہ سے مانگتے ہیں اپنی عقل کے حساب سے، اور کبھی کبھی اس کے خزانوں اور قدرت کے حساب سے بھی مانگو۔ اپنی عقل کے گھوڑے چھوڑ دو، دوڑانا بند کر دو، اپنی سوچ کی پرواز کو چھوڑ دو، اور میرے رب کی قدرت پر یقین کر لیں، میرے اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے سے مانگیں۔ ساری زندگی ہم اسباب کو سامنے اسباب ہیں تو دل میں عطا ہو جائے گا، نہیں ہے تو دعا کیا کرنی ہے؟ جب میرے پاس پیسے نہیں تو میں حج کی کیا دعا کروں گا؟ کیا خیال ہے؟ میرے پاس دولت نہیں تو میں گھر کے لیے کیا دعا کروں گا؟ مجھے یاد آیا ایک بار ہم عمرے پہ جانا چاہتے تھے، ویزے بند ہو گئے، کوئی سفارش کرائی تو انہوں نے اس خط کی بنیاد پہ ہمیں اندر بلایا۔
اس نے ہمارے 8 بندے گنوائے اور پھر اس نے کہا آپ نے جانا نہیں ہے، دوسروں کو تو دوسرے تیسرے دن ویزا ملتا ہے۔ اس نے ہمیں کہا آپ یہ سامنے یہاں بیٹھ جائیں، انہوں نے کوئی چائے کعوہ بھیجا، وہ پیا، تو 1 گھنٹے کے بعد واپس اسی ونڈو پہ اس نے آواز دی میرے نام کی۔ اس نے کہا آپ کو مبارک ہو، تھوڑی دیر میں آپ کو ہم ویزے دے دیں گے، لیکن ایک میری بھی شرط ہے، میں ملازم ہوں، میرے وسائل نہیں ہیں، تو اللہ کے گھر میں جا کر میرے لیے دعا کرنا اللہ مجھے اپنا گھر دے دے۔ اللہ مجھے تو کوئی اللہ سے مانگنا، اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور کس سے لینا کیا ہے؟ صحابہ تو جوتی کا تسمہ بھی چاہتے تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم ہر کام کو اپنی محنت سے کرنا چاہتے ہیں، رب سے لینا نہیں چاہتے۔ بے اسباب جب بندہ مانگتا ہے تو اس کو مانگنا کہتے ہیں، اس کو مانگنا کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس کا یقین نصیب فرمائے۔ تو وہاں مجھے یاد آیا کہ اس کے پاس گھر نہیں، گھر تو میرے پاس بھی نہیں اپنا، تو چلو اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی، اس کی برکت سے اللہ ہماری دعا بھی قبول کریں گے۔ تو اگلے سفر سے پہلے اللہ نے ہمیں بھی گھر عطا فرما دیا اور بے اسباب عطا فرما دیے۔ عرض کیا کر رہا تھا، جب اللہ سے مانگیں، اسباب پر نظر نہ رکھیں، خالق اسباب کی قدرت کی وسعت پر نظر رکھیں، انشاءاللہ جیسا رب سے گمان کریں گے ویسے میرے اللہ کا سلوک بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وارزقہم من الثمرات، پھلوں کی روزی عطا فرما۔ ہمارا جو یہ ملک ہے اس میں 4 موسم ہیں اور ہر قسم کے پھل ہوتے ہیں، وہاں پھل ہوتے نہیں ہیں لیکن ملتے سارے ہیں، پورے سال ملتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ گرمیوں کے پھل ہیں، یہ سردیوں کے ہیں۔ ہمارے حاجی شاہ صاحب نے بڑی دیر مزے لوٹے ہیں۔ تو کیا فرمایا، وہاں اس دعا کے اثر سے موسم کا کوئی نہیں ہے، سارا سال سارے پھل ملتے ہیں۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی جب وہاں پھل کیا پانی کا بھی تصور نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ ربنا، سبحان اللہ، ربنا، کبھی کبھی یہ دعائیں پڑھا کرو، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ اے ہمارے پروردگار، جو ہم دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں آپ سب کو جانتے ہیں، جو ہم چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں آپ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، آسمانوں میں زمین میں کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دعائیں تقریباً میں نے جو آپ کو سنائی ہیں 10 ہو گئی ہیں، اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل بھی دیے ہیں، اسحاق بھی دیے ہیں، اسماعیل بھی دیے ہیں، اسحاق بھی دیے ہیں۔ تو اللہ کا کیا وعدہ ہے، شکر گزاری کرو گے تو میں کیا کروں گا، اور زور سے بولیے، اور زور سے بولیے، اور دوں گا، اور دوں گا، اور بڑھا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام شکر کر رہے ہیں، اللہ نے ایک بیٹے کی اولاد سے 4,500 نبی پیدا کر دیے، دوسرے بیٹے کی اولاد سے سید الانبیاء پیدا کر دیے۔ الحمدللہ الذی، آپ بھی ہمیشہ جو نعمت نہیں ملی اسی پر روتے نہ رہا کرو، کبھی کبھی خوش بھی ہوا کرو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔
کیا خیال ہے؟ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں کبھی کبھی اس پر بھی خوش ہوا کرو. فلاں کے پاس تو اتنی دولت ہے، میرے پاس نہیں ہے. اور بھائی کبھی اس سے پوچھا تو صحیح اس کو کتنے دکھ لگے ہوئے ہیں اس دولت کے ساتھ. ہائے ہائے، اب تو اللہ معاف فرمائے، دولت ہی سب کچھ ہو گئی ہے، پیسے ہی سب کچھ ہو گیا ہے. نہ کوئی ایمان کی قیمت ہے، نہ کوئی صحت کی قیمت ہے، نہ اللہ نے دی ہوئی جو نعمتیں ہیں اس کی کوئی قیمت ہے. دولت سب کچھ ہو گئی. اے حضور نے فرمایا جب امت کے دل میں دولت کی عظمت آ جائے گی تو اللہ کی نگاہ میں ان کی عظمت ختم ہو جائے گی. آج دیکھ لیں، ہائے ہائے، اس سے آگے بھی کوئی عزت و عظمت کے ختم ہونے کی بات ہو سکتی ہے کہ دنیا کے جس خطے میں بھی عزتیں لٹ رہی ہیں تو مسلمانوں کی لٹ رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں تو مسلمانوں کے مر رہے ہیں، بم برس رہے ہیں تو مسلمانوں پہ برس رہے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے اللہ والے، فرمایا کرتے تھے کبھی تم نے دیکھا جس کتے کے گلے میں پٹا ہو اسے پتھر نہیں مارتے لوگ، کیوں؟ اس کا کوئی مالک. اور جس کے گلے میں پٹا نہ ہو اسے لوگ مارتے ہیں، یہ آوارہ ہے. نے کہا جب تک مسلمان نے اپنے گلے میں اللہ اس کے رسول کی غلامی کا پٹا ڈال رکھا تھا تو کوئی ان کو پتھر بھی نہیں مارتا تھا. جب اس نے وہ اتار دیا آج ان پر بم برساتے ہوئے بھی کوئی ڈرتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے ان کا بھی کوئی نہیں ہے. اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے. میرے پیارو، اس کے سوا کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے. جتنی مرضی دولتیں اور جتنی مرضی شہرتیں جمع کر لو، سکون بھی اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے اور عزت بھی اللہ نے اپنی یاد میں رکھی ہے، اور اللہ کی یاد رسول اللہ کے طریقے کے سوا کوئی نہیں ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے نمازی بنا دے. آپ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام نمازی تھے یا نہیں تھے؟ پھر کیوں دعا کر رہے تھے؟ کیوں؟ جو میں نے آپ نے نماز پڑھی وہ خود پڑھی یا اللہ نے توفیق دی؟ زور سے بولے اور زور سے بولے. اللہ نے توفیق دی. تو جو نماز نہیں پڑھتے ان سے درخواست ہے، چلو آپ نماز نہیں پڑھتے تو اللہ سے مانگیں گے تو صحیح کہ یا اللہ مجھے بھی نماز کی توفیق دے دے. مانگیں گے زور سے؟ جو پڑھتے ہیں وہ بھی مانگے، جو نہیں پڑھتے وہ بھی مانگے. جو پڑھ رہا ہے وہ بھی خود نہیں آ رہا، میرے مالک اپنے در پہ جھکنے کی توفیق دے رہے ہیں تب آ رہا ہے. اور جو نہیں آ رہا وہ بھی سمجھ لے کہ میرے رب نے مجھے اپنے در کی جھکنے کی توفیق نہیں دی، اس لیے میں نہیں جا رہا. یہ نہ سمجھے میں نہیں جا رہا، نہیں تو کیا جائے گا، وہ تجھے اپنے در پہ آنے کا کہ قابل نہیں سمجھ رہا. اللہ اکبر. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اللہ کے خلیل دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی نمازی بنا دیجیے. آپ بھی دعا کیا کریں گے، اپنے نمازوں کے شہیدوں میں دعا کیا کرو. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ایک اللہ والے فوت ہونے لگے، اللہ اکبر. اپنے 6 بیٹے تھے جوان، پوچھنے لگے میں نے آپ کی تعلیم تربیت میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو اچھا میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میں آپ سے ایک بات معاہدہ کرتا ہوں، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے دعا نہ کریں؟ کہا نہیں، جیسے میں کہوں جیسے اللہ کہیں ویسے کرنی ہے. انہوں نے کہا جی ویسے ہی کریں گے.
پھر انہیں یہ آیت پڑھ کے اپنے بچوں کو سنائی۔ اللہ کے خلیل دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور آگے کیا، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے۔ کہا ہر نماز میں اس دعا کو پڑھنا ہے۔ مجھے تمہاری ویسی دعا نہیں چاہیے، ہاں نماز میں میرے لیے یہ دعا کرو گے تو مجھے امید ہے تم بھی نمازی بنو گے، تمہاری اولادیں بھی نمازی بنیں گی، میرے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور میری مغفرت کی دعا بھی ہوتی رہے گی۔ ہم تو مرنے سے پہلے وصیتیں کچھ اور ہی کرتے ہیں، فلانے نال کدی زندگی تو نہیں ملنا، فلاں سے کبھی تعلق نہیں رکھنا، مرتے وقت بھی ہم قطع تعلق کی وصیتیں کر رہے ہیں، اور تعلق جوڑنے کی وصیتیں کرو، اپنی اولادوں کو بڑا ظرف سکھاؤ۔ قطع رحمی اللہ کو پسند نہیں ہے، قطع رحمی کا وبال دنیا میں ضرور پڑ جاتا ہے، اور صلہ رحمی کا اللہ دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں، قبر میں بھی دیتے ہیں، حشر میں بھی دیتے ہیں، جنت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ رشتہ داریوں کو جوڑنے کی فکر کرو، توڑنے کی نہیں۔ اللہ اکبر، ربنا اغفر لی ولوالدی، آمین کہہ دیجئے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت کے دن سارے ایمان والوں کو معاف فرما دے، آمین۔ ابراہیم علیہ السلام کی 10 دعائیں سنا دیں، اور یہ جو 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، ان کی عظمت کیا ہے۔ حضور نے فرمایا سارے سال میں یہ جو 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، ان کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے، دن کے روزے اور رات کی عبادت۔ نیت کرو یہ چند دن ٹی وی کے آگے تھڑوں میں بیٹھنا چھوڑ دیں گے۔ جس کو جو نہیں مانگے گا، جو توفیق نہیں مانگے گا، وہ تو رمضان میں بھی نہیں چھوڑتا۔ ان راتوں کو ایک ایک رات شب قدر کے برابر پا لیتا ہے بندہ۔ چلو 10 روزے نہ رکھ 9 روزے نہ رکھ سکیں تو عرفہ کا تو روزہ، اس بار تو عرفہ کا روزہ بھی آسان ہوگا، کیونکہ اتوار والا دن آ رہا ہے نا میرے خیال میں، اتوار والا دن آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، بڑی موج ہے، روزہ رکھیں اور عصر تک سوتے رہیں۔ کہتے ہیں روزے کا پتہ ہی نہیں چلا، بھئی کیسے پتہ چلتا، جب تم 8 گھنٹے تو تم نے سو کے ہی گزار دیا ہے، باقی 3-4 گھنٹے افطاری کی تیاری میں گزار دیے ہیں، تو روزے کا چلو بہرحال جیسا بھی ہے، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ تو اللہ کی بڑائی کثرت سے بیان کرنی ہے، اور جن حضرات نے قربانی کرنی ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جب ابھی ایک مولوی صاحب کا کلپ سن رہا تھا کہ جی یہ پتہ نہیں کہاں سے مولویوں نے نکال لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہی قربانی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتے تھے، اب یہ کہتے ہیں ہر فرد کی طرف سے ہو۔ میں نے کہا حضور کے گھر میں جو بیویاں تھیں ان کے پاس تو شام کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، حدیث میں آتا ہے حضور کے مہمان آ گیا، 9 بیویوں کے گھروں میں پیغام بھیجا مہمان آ گیا ہے، ہر ایک نے کہا اللہ کے رسول پانی کے سوا گھر میں کچھ نہیں ہے، ستو نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، دودھ بھی نہیں ہے۔ یا تو ہماری بیویوں کے پاس زیورات ہیں، اپنے نقدی ہے کہ نہیں؟ ہمارے بچے کام کرتے ہیں 2.5 لاکھ کے موبائل لیے پھرتے ہیں، آپ کہتے ہیں 25,000 کی قربانی نہ کریں، کو خدا کا خوف کریں۔ ان مسائل سے نکالنا کیا ہے ان لوگوں نے؟ تابعین انہوں نے حضور کو زمانہ قریب پایا یا ہم نے پایا ہے؟ جب اللہ نے وسعت کی تو پھر صحابہ قربانیاں کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں جائیں تو قربانی کتنی ہوتی ہے بھائی؟ ایک ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے؟
زور سے بول لیں. حضور نے 100 اونٹ قربانی کی. 100 اونٹ دیے کنیا قربانی ہوندیاں؟ زور سے بولو اور زور سے بول لیں. اچھا ان مولویوں نو اے حدیث نہیں نظر آندی ہے. اور پھر اس میں سے 63 اونٹ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. اس سفر میں حجت الوداع میں آپ کے ساتھ 2 یا 3 ازواج مطہرات تھیں. وہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں گوشت آیا تو ہم نے پوچھا گوشت کس نے بھیجا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور نے اپنی بیویوں کی طرف سے بھی قربانی کی ہے، اس میں سے گوشت تمہارے لیے بھی بھیجا ہے خیمے میں. یہ حدیثیں نہیں سناتے. وہ ایک حدیث لے کے گھر کے ایک سربراہ، بھئی تمہیں کیا نقصان ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے جو کر رہا اگر یہ بتاؤ. اگر کسی پر قربانی واجب نہیں اور پھر بھی وہ قربانی کر رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے یا عزیمت اختیار کر رہا ہے؟ عزیمت اختیار کر رہا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، انہوں نے وہ باتیں کرنی ہیں جس سے ان کے ذرا فالور بڑھ جائیں. ان کو مقصد دین نہیں ہے. لیکن آپ بھی ایسے بولے ہیں تو ان مولوی بھی وہی چاہیے دینے جنہوں نے فالور چاہیے دینے، انہوں نے فالور چاہیے دینے تو انہوں نے وہ مولوی چاہیے دینے. اللہ کی قسم ہمیں فالور نہیں چاہیے، ہم تو فالور بننا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بس کل قیامت میں مسجد میں وضو سے کہہ رہا ہوں زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں، اب ایک ہی دھن ہے، ایک ہی چاہت ہے، ایک ہی تمنا ہے، جب مرے تو رسول اللہ کے چوکیداروں میں ہمارا شمار ہو، حشر میں اٹھیں تو رسول اللہ کے چوکیداروں میں ہم اٹھ جائیں. اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم تو خود فالور بننا چاہتے ہیں اور اس ہستی کے بننا چاہتے ہیں جس کی زبان کو رب کہتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ان کے چہرے کو وَالضُّحَىٰ فرمایا، زلفوں کو وَاللَّيْلِ فرمایا، اور آنکھوں کو مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ فرمایا ہے. اللہ ہمیں حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے. ان چند دنوں کو قیمتی سمجھو اور قربانیاں ان فیس بکی مولویوں کے کہنے سے قربانی کا عزم نہ چھوڑنا، بڑھتے جانا، بڑھاتے جانا. حضور کے پاس نہیں تھا، اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے. آپ بھی نیت کریں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک قربانی کا ارادہ کر لیں. ہم اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں چناب نگر میں. اس پر بھی 1 منٹ، آج وقت زیادہ تو ہو گیا. آج سے 11 سال پہلے چناب نگر میں جب ہم نے دعوت اسلام کا کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. حاجی افضل صاحب، ہمارے چودھری اظہر صاحب، یہ جاتے رہتے ہیں اور بھی ساتھی. تو 2 سال تو انہوں نے بڑا ہمیں تنگ کیا. یہ اخلاق کوئی نہیں ہے، یہ سب فراڈ ہے اخلاق. 2 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلمان قادیانیوں کے دروازے پہ کھڑا ہو کر ان کا حرام ذبیحہ گوشت لیتا ہے لائن میں لگ کے. دل بڑا پسیجا. اس وقت سے شروع کیا ہے. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پچھلے سال 1250 لوگوں کو چناب نگر میں گوشت تقسیم کیا گیا مسلمانوں میں، تاکہ کوئی مسلمان کسی قادیانی کا حرام ذبیحہ نہ کھائے. اور کل حضور کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ تو ایک دوست کو میں نے میسج کیا تو اس نے کہا میرے حصے 5 آ جائیں گے اکاؤنٹ میں، تو نام لکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. مثال پیش کر دی، اوپر حضور کا نام لکھا ہے.
نیچے حضرت ابوبکر صدیق کا نام لکھا ہے، نیچے حضرت عمر کا نام لکھا ہے، نیچے حضرت عثمان کا لکھا ہے، اس کے نیچے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا نام لکھا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے میرے پیارو، اس کی محبت اس سے وہ ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ اپنی محبتوں کا محور اور مرکز مصطفیٰ کریم کو بناؤ۔ بنائیں گے؟ نیت تو کر لو کہ ہم حضور کی طرف سے قربانی دیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان۔